سال سے اسرائیلی بربریت و مظالم کا شکار مظلوم فلسطینیوں کے لیے امن کی نوید، غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ مصری میڈیا کے مطابق شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت جنگ میں اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج جزوی انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لے گی۔ مصر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم لمحہ قرار دے دیا۔ مصری صدر نے کہا، غزہ میں جنگ بندی قائم کرنے اور جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ غزہ سے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع ہے۔ اسرائیل کی 2 سالہ بربریت کا خاتمہ۔ اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے۔ تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا اسرائیلی افواج ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ مسلم دنیا، اسرائیل اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ ٹرمپ نے قطر، مصر اور ترکیہ کے ثالثوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مکمل جنگ بندی کا اعلان آج متوقع ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم۔ ٹویٹ کرتے ہوئے شہباز شریف نے لکھا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے قیام کا ایک تاریخی موقع میسر آیا ہے۔ قطر، مصر اور ترکیہ کی ثابت قدم اور دانا قیادت کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ فلسطینی عوام نے ناقابل بیان مصائب برداشت کیے۔ مسجد اقصیٰ میں حالیہ اشتعال انگیزیوں پر گہری تشویش کا اظہار اور مذمت کرتا ہوں۔ دنیا کو قابض قوتوں اور غیر قانونی آبادکاروں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع درابند میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ ISPR کے مطابق دوران آپریشن بھارتی حمایت یافتہ 7 خارجی مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کے بہادر افسر میجر سبطین حیدر شہید میجر سبطین حیدر درابند میں اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ شہید پاک فوج کے میجر سبطین حیدر شہید کی چکلالہ گیلین میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ وزیراعظم کا درابند میں جامع شہادت نوش کرنے والے میجر سبطین حیدر شہید کو خراج عقیدت۔ شہید کی بلندی درجات اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ وزیراعظم نے کہا، افواج پاکستان کے بہادر افسران اور جوان دن رات عرض وطن کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنی بہادر افواج کے افسروں اور جوانوں پر فخر ہے۔ تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، پارٹی پوزیشنز میں تبدیلی۔ قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی نئی فہرستیں جاری۔ الیکشن کمیشن نے PTI اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو آزاد قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں PTI کے حمایت یافتہ MPs آزاد قرار، سنی اتحاد کونسل کے ایک رکن کو ظاہر کیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ PTI حمایت یافتہ تمام ارکان آزاد تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری۔ 191A1 میں بتایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کین نامنیٹ ایوری جج آف دا سپریم کورٹ، دیر از نو بار۔ تو اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن لے لی گئی ہے۔ For the purposes of determining whether the amendment is a valid amendment or whether a full court can be formed under the amendment, like I said before, isn't that circular? That means when you are challenging the amendment, and that's been said by this court repeatedly. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی۔ بلوچستان بار کے وکیل منیر ملک کے دلائل مکمل۔ سابق سپریم کورٹ بار کے صدور کے 6 وکیل عابد زبیری کل دلائل جاری رکھیں گے۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، میرے خیال میں ان ججز کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی تقرری 26ویں ترمیم کے بعد ہوئی۔ موجودہ بینچ اپنے دائرہ اختیار پر کیسے فیصلہ کرے، پہلے دیکھنا پڑے گا 26ویں آئینی ترمیم کیوں ہوئی۔
بانی پی ٹی آئی گنڈاپور کا فیصلہ کئی ہفتے پہلے کر چکے تھے. آخری ملاقات انتہا کو پہنچی. ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کئی ہفتے قبل ہی علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے. علی امین گنڈاپور نے بانی کی بہن حلیمہ خان پر سنگین الزامات لگائے. علی امین نے 30 ستمبر کو ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے انکشاف کیا. بانی سے ملاقات کے دوران بتایا پارٹی میں گروپ بندی میں حلیمہ خان کا اہم کردار ہے. حلیمہ خان پر الزام لگایا تھا کہ وہ ایم آئی کی ایجنٹ ہیں. جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو غزہ میں یا باہر ہو، سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اور بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں. ہم حماس کی پشت پر ہیں. جو فیصلہ حماس کا ہوگا وہ ہم سب کا ہوگا. کشمیر اور فلسطین کی آزادی تک جدوجہد رکھنی. غزہ جنگ بندی معاہدے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں. حماس کا دفتر اسلام آباد میں قائم کیا جائے. اسرائیل نے غزہ پر 2 سال ظلم کیا لیکن انہیں جھکا نہ سکا. مسلمانوں کو صرف آزاد فلسطین کی بات کرنی چاہیے. خوفزدہ ہونے کے بجائے حماس کا ساتھ دینا چاہیے. اسرائیل ہمیشہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ ٹرمپ کا امتحان ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا غزہ مارچ سے خطاب. Today, at this landmark 25th convention, I am happy to say that the government of Sindh will actively support MAP's mission to drive management excellence across the province. وزیر اعلیٰ سندھ کی مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت. سید مراد علی شاہ نے کہا معاشی استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. سندھ حکومت عوام کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. صوبہ سندھ کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں. تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ جنگ بندی معاہدے کی صورت میں دستخطی تقریب میں شرکت کی دعوت. کہا غزہ جنگ بندی معاہدہ ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں. حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات میں ترک انٹیلیجنس چیف، قطری وزیراعظم اور دیگر نے شرکت کی. فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے وفد نے بھی آج مذاکرات میں شرکت کی. بھارت پروپیگنڈے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں مظالم چھپا نہیں سکتا. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا بھارت کی نام نہاد جمہوریت عدم برداشت کا ایک تماشا بن چکی ہے. اسلامو فوبیا اور نفرت کو ادارہ جاتی حیثیت دے دی گئی. بھارت میں مسلمانوں کو ہجوم کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے، مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے. جموں کشمیر بھارت کا نام نہاد اٹوٹ انگ نہ ہے نہ کبھی رہا ہے.